اور غزوہ ٹفیسٹ غزوہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب مبارک شہید صحابہ کس کس طریقے سے کدھر سے انجرڈ میسو ڈیتھ ٹول. آپ میں سے کس کی 6 7 8 بہنیں ہیں؟ آپ کی کیا نام ہے آپ کا؟ آپ میں سے کس کی 6 7 8 10 11 بہنیں ہیں یا 6 7 8 مگر آپ اکیلے بھائی ہیں؟ اگر میں آج آپ کو بھی یہاں پہ مار دوں گھر میں قرآن مت جائے گا نا بچہ مر گیا ہمارا. اگر آپ سب سے بڑے ہوتے ہوئے پھر میں آپ کو مار دیتا تو پھر قرآن میں مچتا گھر تباہ ہو جاتا گھر ٹوٹ جاتا ختم ہو جاتا. اور اگر آپ کی بجائے اس موقع پہ جس موقع پہ آپ ہیں اسے 3 سال اور کم کر دیں آپ کے والد صاحب کو ختم کر دیں تو آپ بھی ختم. اور اب لاہور میں نہ رہیں اب اس علاقے میں جائیں جہاں پہ اکیلے آپ ہیں اور کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ کی بہنوں کا سوشل سروائیول ہو. چھوٹی چھوٹی باتیں کی سب کو پتہ ہے باتوں کا کچھ نہیں بڑے بڑے لوگ روز بتتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں کی. یہ نہ سمجھ لینا کہ زیادہ بہنیں ہونے سے کچھ فرق ہے نہ یہ میں نے آپ کو بولا نارمل ایونٹ 200 بندے آئے 2 بندے مل گئے ہیں. جابر بن عبداللہ آپ کی عمر کی تھوڑے سے کم ہے اور ان کے والد صاحب عبداللہ بن حرام اپنی باقی کی ساری بچیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ کو پتا احد کے غزوے کی اناؤنسمنٹ کیسے ہوئی تھی؟ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو اور سمجھیے گا ورنہ میں بہت لمبی کرتا میں آپ کو نفسیات سمجھا رہا ہوں. احد کے غزوے کی اناؤنسمنٹ پتا نا کیسے ہوئی تھی؟ اگر آپ نے نہیں نہ پڑھائی تو آپ نے 50% کی کہانی سمجھنی نہیں. وہ اتنی لمبی بات ہے میں بیان نہیں کر سکتا مگر وہ اناؤنسمنٹ ایسی تھی کہ سب کو پتا تھا کہ صبح بچت نہیں ہے. ایکسپشنل کیس اللہ کے غیبی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ بچ جائیں گے مگر اٹس اے بگ پرابلم. اور ایک چراغ جل رہا ہے اور باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں نہ بیوی کو بتا رہا ہے نہ بیٹیوں کو بتا رہا ہے. باپ بیٹے کو کلے لے کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے سے تو نے سنبھالنا ہے. اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی میں کیسے سنبھالوں گا؟ یہ وہ جابر بن عبداللہ ہے کہ جو خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور یہ اکیلے آئے ہیں اور کان میں بولتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی کے پاس بس ایک ہمارے پاس چھوٹی بکری تھی وہ ذبح کی ہوئی ہے آپ کے لیے کھانا لائیں گے اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا یہ وہ بندہ ہے جس کے یہ حالات ایون لیٹر ہوئی ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی عہد میں تو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری فوج کو کھانا کھلایا تھا جابر بن عبداللہ کے دیکھے میں سے. پتہ نا اس کا اس بات. So he is not a well-off Sabi. He is just a regular guy, a regular Lahori, regular Pakistani. اور باپ نے اس کو بلایا اور باپ نے بٹھا لیا اور باپ نے چراغ جلایا. سمجھ نہیں آتا مجھ سے پوری نہیں سنائی جائے گی اتنی ہمت کسی مسلمان میں نہیں. باپ نے اسے کہا کہ حدیث پڑھیں ذرا پڑھیں حدیث. دونوں نے کیا کیا تو بیٹے نے کہا کہ آپ گئے تو سب گئے میں گیا تو صرف میں گیا تو مجھے جانے دیں. تو باپ نے آگے سے پتا ہے کہا کیا چاہتا ہے پہلے بھی تم نے یہی آرگیومنٹ دیا تھا ہم نے پھر کڑے نکالے تھے لارڈس ابھی بھی یہی کر رہا ہے. اب میں کڑا نہیں نکالنے والا. جابر بن عبداللہ نے کہا کیوں نہیں نکالنے والے کڑا ایون آڈز ایک جتنا چانس ہے. سر ہم نے اس وقت کڑے میں کہا تھا اور بدر کی لڑائی تو سیکھ لیتے جو اس میں جائے گا اگلی میں نہیں جائے گا. تو بدر میں جا کے چھین چکا ہے مجھ سے بدری سٹیٹس. وہ سمجھ کیسے کانسیپٹس کلیئر ہوتے کہ تو مجھ سے بدر کا سٹیٹس چھین چکا ہے تیرے یہ کروں کے نخرے میں. اصلی چیزوں کی قدر دیکھیں نقلی چیزیں لگ رہی ہیں ان کو بیٹیاں اور پیچھے کے رونے اور ماتم. ان کو یہ نقلی لگ رہا ہے اور ان کو اصلی کیا لگ رہا ہے. اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں کڑے نہیں چلیں گے تو پہلا کڑا جیت چکا ہے اب میری باری ہے. بیٹیوں کا خیال رکھنے کے لیے تجھے بلایا ہے بات چیت کرنے کے لیے نہیں بلایا. یا ڈیل نہیں کریک ہوگی. جابر بن عبداللہ کی دادی ابھی زندہ ہیں بیوی جابر بن عبداللہ کی امی ابھی زندہ ہیں. سو عبداللہ بن حرام کی امی زندہ ہیں عبداللہ بن حرام کی بیوی اور بیٹیاں زندہ ہیں صرف اکیلے بیٹے اور عہد کے اوپر جو ہونا تھا ہو گیا. اس لیول پہ ہوا کہ عبداللہ بن حرام کا بازو کے اوپر کٹ لگا ہے اور بازو لٹک گیا اور ایک نس لٹکی رہ گئی. نس لٹکی ہوئی تھی
اور اور پڑے ہوئے تھے زمین پہ گرے ہوئے تھے. صحابی نے کہا کہ افواہ اڑی، خبر اڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کر دیا. ایک دم کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں. عبداللہ غور سے سننا، اپنے بیٹے سے کیا بات کر کے بھی آیا بندہ، اور آگے سے کیا کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی شہید ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ کام ہمارے ذمہ آ گئے. نبی ایسے نہیں شہید ہو سکتا. یہ ہوتا ہے مسلمان کا بادشاہ جب فوت ہو اور کسی کافر کا بادشاہ فوت ہو تو فوج آتی ہے. مسلمان کا بادشاہ فوت ہو تو سارے کے سارے فوجی بادشاہ بن جاتے. اور بازو اپنی نس کو کھیر دیا اور کہا کہ اب کام ہمارے ذمہ، اب اللہ ہم سے سوال کرے گا جو اللہ نبی سے سوال کرنے ہوتے. اب ہم امتی ہیں. ویسے نہیں شہید ہوا میرا محمد، کام ذمہ پورا کر گیا تھا، ورنہ نبی شہید ہی نہیں ہو سکتا. کون سے اب دیکھیں بارہ وہ شہید ہو گئے. کہاں سروائیو کرنا تھا اس پر؟ آج کل کے دور کا فوجی نہیں سروائیو کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی زخمی حالت میں گھوڑے کے اوپر واپس جب فوج آ رہی ہے تو کون کھڑا ہے بھائی؟ جابر بن عبداللہ کی ام. آپ نے بس وہ الفاظ سننے، میں اقبال نہیں سنا رہا ہوں، وہ الفاظ سننے ایک عورت یہ الفاظ کیسے بولتی ہے. Everyone is crying. Everyone is crying. ظاہر ہے سارے ہی مارے گئے، سب شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہیں. Everyone is crying. اور فاطمہ کھڑی نہیں ہے اور جابر بن عبداللہ کی امی کے ساتھ. اور جابر بن عبداللہ کی امی آگے سے پتہ ہے کہتی ایسے سب کو پتہ تو چل گیا تھا کون کون زندہ واپس آیا، تو بیٹا تو واپس نہیں آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار میں سارے لایا. تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتی ہو؟ یا رسول اللہ، میرا بیٹا مفت میں تو نہیں مارا گیا، آپ کی حفاظت کرتے مارا گیا نا، شرمندہ تو نہیں کیا اس نے مجھے. یہ ہے وہ موقع جس کے اوپر مجھے نکال کے دکھائی کسی نے یہاں سے، جو مجھے پتا ہے حدیث، اقبال کو نہیں پتا. مجھے پتا ہے، اقبال کو نہیں پتا. میرے حیرت کی بات پتا کیا ہے؟ اقبال کو بھی پتا، مجھے ہی پتا ہے. اقبالیات کے پروفیسرز کو نہیں پتا. کیا حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امی کو دیکھا اور کہا کہ او ام حرام، تیرے میں بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرے بیٹے نے کیا کیا. اس طرح نہیں کہ مجھے کوئی انعام دیں کہ کہیں یہ تو نہ شرمندہ تو نہیں کیا، بتائیں میں تیار ہوں، میری غلطی ہوگی اگر اسے شرمندہ کیا تو مجھے بتائیں میرے بیٹے نے کیا کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا بیٹا جب زخمی حالت میں تھا تو جب لڑائی کے لیے اٹھایا تو کسی نے اس کے اوپر تلوار سے وار کر دیا پیچھے سے. اس کو نہیں پتا تھا اس پہ آخری وار ہو رہا ہے، تو اس کو فیٹل وونڈ جب لگا تو اس کی گردن سے تلوار کرنے تک چلی گئی. اور جیسے ہی اس کی تلوار کندھے تک گئی ہے، گردن تک، کندھے تک گردن سے، تو جیسے ہی روح نکلنی تھی، اللہ عز و جل بغیر کسی فرشتے کی انٹرونشن کی خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہو گئے. اور تیرے بیٹے سے اللہ عز و جل کائنات کے رب کہتا ہے او عبداللہ کیا چاہتا ہے تو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نا اللہ عز و جل پردے میں ہم کلام ہوئے تھے، پتہ نا. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں اللہ کو دیکھا. میں نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن حرام نے اللہ کو دیکھا، نہ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. مگر اللہ خود ہم کلام ہوئے جیسے موسیٰ سے ہم کلام ہوئے. بات ابھی پوری نہیں ہوئی بیٹا، ابھی خود ہی سمجھ آئے گی آپ کو. آگے سے عبداللہ بن حرام کی امی کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ او میرے رسول، یا رسول اللہ، میرے بیٹے نے آگے سے اللہ کو کیا جواب دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب آیا کہ تیرے بیٹے نے، ام حرام، تیرے بیٹے نے اپنے رب سے کہا کہ میں بتاؤں یا اللہ میں کیا چاہتا ہوں؟ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ آپ بتائیں. عبداللہ آپ سے اللہ پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں میں کیا کہوں گا کہ یا اللہ ایک رات پہلے میرے باپ نے کھرے نکالے ہیں،
मेरे बेटे को मैं छोड़ के आया हूं अकेला, मुझे कोई गारंटी दे दे, एटलीस्ट ये दुआ निकलनी थी। इस लेवल का डेवलप हुआ हूं मैं, ये मेरी डेवलपमेंट है। इसलिए आया हूं इकबाल समझाने आपको कि ये फेलियर है, फेलियर इस्लाम की हर स्केल का। वो ये कह रहा है कि ये है मामला तुम्हारे साथ, हालांकि बड़ा नेकी का मैसेज है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल डायरेक्टली कह रहा है, या अल्लाह मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अम्मा से किताब कर रही है उनकी, और क्या है वो मैं रहा हूं तुझे बताऊं तेरे बेटे ने क्या जवाब दिया। जब अल्लाह ने पूछा कि बता क्या चाहता है, तो अब अब्दुल्ला बिन आराम ने कहा, या अल्लाह मैं चाहता हूं कि ये जो अभी हुआ है ये दोबारा हो मेरे साथ, ऐसे ही मुझे दोबारा मार के मैं तेरे साथ ना हो जाऊं। आप गौर सुने, ये ट्रक के पीछे लिखे ना हमने, ये है वो कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये इतने बड़े वाक़े को अल्लाह अज़्ज़ा व जल दुनिया में आके बंदे से कह रहे हैं कि तूने कर क्या दिया है, और हमने कच्ची क्लास के बच्चों को लता लगवाया होता है। इसलिए इकबाल की वैल्यू समझ नहीं आ रही। अभी मैं मर्द मोमिन पे नहीं आया बेटा, अभी खाली खुदी की इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं। मर्द मोमिन समझाऊंगा आपको अगर टाइम होगा तो, आपको पता चले, स्पेशली ये फलस्तीन इसराइल के केस में आपको पता चले सब मर्द मोमिन की निशानी क्या थी। और मैं शेर की तशरीह नहीं की है, मैंने हदीस की शरह बताई है आपको। ये शेर की तशरीह नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, मेरे नबी की हदीस है। इकबाल की शेर की तशरीह थोड़ी हो सकती है, मेरे नबी की हदीस की शरह इकबाल का शेर है।